بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ میں 1940 میں انگلینڈ چلا گیا تھا اور انڈیانا کے چھوٹے سے قصبے میں ایک گروسری شاپ پر کام کرتا تھا۔ ویسے بھی یہ قصبہ اپنے انہونے واقعات کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ مجھے پہلے تو ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا تب سے میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ دراصل ایک رات تقریباً 9:30 بجے میں دکان بند کرنے ہی والا تھا جب دروازے سے اندر شانزے داخل ہوئی۔ شانزے کا تعلق ایک انتہائی غریب فیملی سے تھا۔ یہ 2 جڑواں بہنیں تھیں، لیکن ان میں سے ایک بہن میگی نے زہر کھا کر خود کو ختم کر لیا تھا۔ جنازے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی دوسری بہن، جس نے کالے رنگ کا ریشمی سا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے پاؤں تک آیا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں کوئی جوتے یا موزے نہیں تھے، وہ ننگے پاؤں میری دکان کے فرش پر کھڑی تھی۔ بلب کی روشنی میں اس کی رنگت مزید پیلی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے جانے کیوں اس پر ترس آیا۔ میں ایک دم کاؤنٹر سے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے، لیکن نہ تو اس نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی کچھ بولی، بلکہ وہ مستقل ایک جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہاں پر ریفریجریٹر پڑا ہوا تھا جس کا ڈور شیشے کے تھے اور اس میں رکھی ہوئی ہر چیز باہر سے بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے گھور گھور کر ریفریجریٹر کو کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر پھر پوچھا کہ کیا چاہیے، تو اس نے اپنا بازو بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا جہاں ریفریجریٹر کے اندر دودھ سے بھری ہوئی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اسے دودھ کی بوتل چاہیے۔ میں نے تیزی سے ریفریجریٹر کھولا اور اس میں سے دودھ کی بوتلیں نکالیں اور کاؤنٹر پر رکھ دیں، لیکن وہ ادائیگی کیے بغیر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لیکن مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا اسے تازہ تازہ اپنی بہن کا صدمہ لگا ہے اور وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ اس لیے انسانیت کے ناطے میں نے اسے پیچھے سے آواز دینا کچھ مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دکان بند کی اور چلا گیا، لیکن 2 دن بعد پھر وہی ہوا۔ وہ لڑکی شاپ میں آئی، دودھ کی بوتل اٹھائی ہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے زوردار دھماکہ ہوا۔ میں مڑا تو نیچے شیشے کا جار ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے سوچا بعد میں اٹھا لوں گا، لیکن جب میں اس کی طرف مڑا تو دیکھا وہ تو قیمت ادا کیے بغیر دکان سے چلی گئی تھی۔ تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، کیونکہ دروازہ بند یا کھلنے کی آواز مجھے بالکل نہیں آئی تھی، اور ایسا پہلی بار بھی ہوا تھا۔ حالانکہ شاپ کا دروازہ کھول کر جو بھی اندر آتا یا باہر جاتا تو ٹھیک ٹھاک اس دروازے کی آواز نکلتی تھی۔ خیر، میں نے زمین پر پڑی کرچیاں اٹھائیں اور ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ یہ دوسری بار تھی کہ اس نے ادائیگی نہیں کی۔ مجھے بھی مالک کو جواب دینا پڑتا تھا۔ میں اسے بار بار یہ کنسیشن تو نہیں دے سکتا تھا نا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار اس کے والد مجھے نظر آئے تو میں انہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن میں دکان پر آ ہی رہا تھا کہ مجھے راستے میں اس کے والد دکھائی دیے، تو میں نے شانزے کے حوالے سے انہیں بتایا کہ وہ مجھ سے دودھ کی بوٹلز لے کر گئی ہے، لیکن اس نے ادائیگی نہیں کی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے چلے گئے۔ مجھے دکان کھولے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے والد دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شانزے نے تو کہا ہے کہ اس نے آپ سے کوئی دودھ کی بوٹلز نہیں خریدیں۔ اس کے والد کی بات سن کر مجھے تو بھئی شدید غصہ آیا کہ ایک تو بغیر پیسوں کے وہ دودھ کی بوتل لے گئی اور اب مکر بھی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آ کر خود اس سے بات کروں گا۔ ایسے کیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اگر یہ میری دکان ہوتی تو میں لحاظ کر لیتا، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں تو خود یہاں پر ملازم ہوں اور مجھے سارا حساب مالک کو دینا ہوتا ہے۔ تو میری بات سن کر شانزے کے والد خاموش ہو گئے۔
اس سے اگلے دن شانزے پھر میرے اسٹور پر موجود تھی، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور گالوں پر بھی آنسوؤں کے نشان دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ اس نے مجھ سے پھر خاموشی سے دودھ کی بوٹلز کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کاؤنٹر پر دودھ کی بوتل رکھی اور جوں ہی اس سے پیسے مانگنے لگا ہی تھا تو اچانک میرے پیچھے ڈرم سا گر گیا۔ میں ڈرم کو اٹھانے کی بجائے شانزے سے پیسے مانگنے کے لیے پلٹا تو وہ موجود نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آج تو میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر جا کر اس کے والد کو ثبوت دکھاؤں گا۔ میں نے فٹافٹ دکان کو تالا لگایا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن میری حیرت بڑھ گئی جب وہ اپنے گھر جانے کی بجائے ایک ویران رستے کی طرف مڑ گئی جو کہ قبرستان کی طرف جاتا تھا، اور اس راستے پر ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ رات کے وقت اس سنسان جنگل سے گزرتے ہوئے مرد ہونے کے باوجود میں ڈر رہا تھا، جبکہ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی تن تنہا رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، لہٰذا میں ایک فاصلہ رکھ کے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے جب اس قدیم قبرستان میں داخل ہوئی تو دھڑکتے دل کے ساتھ میں بھی قبرستان کے اندر گیا جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ شانزے اپنی بہن کی قبر کے پاس کھڑی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگلوں کی طرح دوڑ کر شانزے کی بہن میگی کی قبر پر گیا۔ دائیں بائیں دیکھا تو مجھے شانزے کہیں پر بھی دکھائی نہ دی۔ یہ میری آنکھوں کا کوئی دھوکہ تو نہیں، نہ ہی مجھے کوئی وہم تھا۔ میں بار بار اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا تھا۔ میں نے خود شانزے کو اس تازہ قبر کے سرحانے کھڑے دیکھا تھا، میری آئی سائٹ بھی ٹھیک تھی، لیکن پھر یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے بالکل یہ باتیں بالاتر تھیں۔ میں شدید نروس تھا۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آخر کیسے غائب ہو سکتی ہے، میں یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک مجھے کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دائیں بائیں نظر دوڑانے لگا کہ پھر مجھے ایسے لگا جیسے یہ قبر سے آواز آ رہی ہے۔ میں فوراً اپنے گھٹنوں کے بھل جھکا اور جوں ہی قبر کے ساتھ کان لگائے تو ایک دبی دبی سی آواز مجھے سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ کیا کوئی اس قبر کے اندر زندہ ہے؟ کیونکہ آواز کافی کلیئر تھی اور کسی معصوم شیرخوار بچے کی آواز تھی۔ مجھے اس قبر کو کھودنا چاہیے، لیکن قانوناً تو یہ جرم ہوگا۔ لہٰذا میں کافی دیر سوچتا رہا اور پھر میں شیرف کے دفتر بھاگا اور انہیں اپنی ساری کارروائی سنا دی۔ میری پوری بات تسلی کے ساتھ سننے کے بعد شیرف نے چند پولیس اہلکار اپنے ساتھ لیے اور میرے ساتھ اس جنگل کے قبرستان کے اس قبر کے پاس پہنچے۔ بڑی بڑی سرچ لائٹ آن کی گئیں اور ان روشنی کی مدد سے قبر اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا اچھے سے معائنہ کیا گیا۔ تو اچانک یہ چیز ان کے نوٹس میں آئی کہ ایک بچے کی آواز قبر سے آ تو رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کر کے انہوں نے تابوت کا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھایا، تو ہم میں سے کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک مردہ لڑکی کے پیروں میں ایک زندہ بچہ موجود تھا اور اس کے پاس 3 خالی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھیں، اور یہ وہی بوتلیں تھیں جو میں نے شانزے کو دی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہرحال شیرف نے وہ بچہ اٹھایا،
قبر دوبارہ سے بند کی اور ہم سب اس قبرستان سے نکل آئے۔ لیکن میں نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر کے سرہانے میگی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر بے پناہ سکون تھا۔ میں نے چیخ کر شیرف کو آواز دی تو سب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن اب وہاں پر میگی کھڑی نہیں تھی۔ میں انہیں چیخ چیخ کر بتاتا رہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے میگی کو کھڑا دیکھا ہے، لیکن وہ سب خاموشی سے میری طرف بس چپ چاپ دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک شیرف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کچھ باتوں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ پھر شیرف نے شانزے اور اس کے والد کو بلوایا اور بچہ ان کے حوالے کیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں کافی عرصے تک اپنی دکان رات گئے تک کھلی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی ناقابل فراموش کہانیاں ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنی کوئی بھی کہانی جو آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی ناقابل یقین ہے اور دلچسپ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کی کہانی کو اپنے چینل پر ضرور آن ایئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔